وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 20واں دن ہے۔ اللہ رب العالمین جو دن ہم نے گزارے، ان میں جو اعمال ہم نے نیک کیے، اچھے اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ ہمارے وہ تمام اعمال قبول فرمائے، اور جو کمیاں کمزوریاں ہمارے اعمال میں تھیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کئی ایسے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کا تاریخ اسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان واقعات میں پہلا اور عظیم واقعہ جو تاریخ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے ساتھ باضابطہ پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کوشش کی جائے گی کہ غزوہ بدر اس کی وجہ کیا تھی، غزوہ بدر کس مقام پر ہوا، پھر غزوہ بدر میں کون کون سے اسباق ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی کہ آپ حضرات کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ مدینہ پہلے یثرب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے اس مدینے کو، اس یثرب کو مدینہ بنایا، رحمتوں برکتوں والا شہر بنایا۔ 2 سال تقریباً گزر چکے تھے۔ ان 2 سال کے عرصے میں مکہ کے مشرک جو تھے انہیں چین نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے سے کئی 100 میل دور مکے میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ان کی جاری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انصاری، ان کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات ایک اصولی تھی کہ جو بھی بیت اللہ کی زیارت کی خاطر آتا اس کا مال بھی محفوظ ہوتا، اس کی جان بھی محفوظ ہوتی، اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشرکین مکہ نے اس کے الٹ معاملہ کیا۔ ابو جہل
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ایک موقع پر کہا کہ اگر تو صفوان یعنی ابی امیہ اس کی پناہ میں نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، تو مارا جاتا، نقصان اٹھاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل جو ہے، عمر بن حشام اس کا نام ہے، اور دیگر جو مشرکین مکہ کے سردار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں جا چکے ہیں وہاں پر بھی ان کو چین نہ لینے دیا جائے۔ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینے میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ سعد بن معاذ کے سامنے بھی انہوں نے یہی تقاضا رکھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جواب دے دیا تو اس کے جواب میں ابو جہل کی طرف سے کہا گیا اگر تو صفوان کی پناہ میں نہ ہوتا، ابو امیہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو پھر تو دیکھتا ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے، تو اپنے گھر سلامت نہ جاتا، زندہ نہ جاتا، اگر چلا بھی جاتا تو زخمی ہو کے جاتا، تو چلا بھی جاتا تو تجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہم ضرور پہنچا کے بھیجتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں کہنے لگے کہ میں اکیلا آدمی ہوں، مجھے تم نقصان پہنچاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارا تجارتی رستہ جو شام کو جاتا ہے وہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم تمہارا راستہ روکیں گے، تمہارے آتے جاتے قافلوں کو روکیں گے اور لوٹیں گے، پھر تمہیں بتائیں گے زیادتی اور زبردستی کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے پہل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے آئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ آئے تھے، تو مکے کے چودھریوں نے، مکے کے سرداروں نے ان مہاجر ہوتے صحابہ سے ان کے مال، ان کی اولاد، بیوی، گھر بار، ہر چیز چھین کے ان کو خالی ہاتھ بھیجا تھا۔ زیادتی در زیادتی تھی، اور پھر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے گناہ صحابہ جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں ناحق قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں دی گئیں، عمار اور یاسر کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا کرتے تھے، بڑی تکلیفوں سے گزرے یہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب مدینہ جانے کے بعد بھی مکے کے مشرک انہی اپنے ہوچے ہتھ کنڈوں پہ قائم تھے، وہی پرانی باتیں، یہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم طاقت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہیں، کوشش کرو کہ ان کو بڑھنے سے پہلے تہس نہس کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی لگائی گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم اپنے تجارتی مال کے ساتھ کیسے محفوظ ہاتھوں میں واپس آتے ہو۔ انہی دنوں میں ایک قافلہ مکے سے نکلا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، یہ تجارتی قافلہ تھا۔
تجارتی قافلہ تھا، یہ قافلہ رستے میں تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ سعد بن معاذ جو بات ان سے کر کے آئے تھے کہ اب دیکھیے گا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تمہارے آتے جاتے قافلوں کے راستے ہم روکیں گے اور ہم تمہیں بتائیں گے ہم کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد ایک لشکر ترتیب دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے ملک شام سے آتے ہوئے قافلے کو روکا جائے گا۔ اب شام کے رستے پر صحابہ کرام کا یہ کارواں پہنچا، اس جانب کو نکلا، ابو سفیان کو کسی مخبر نے خبر دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے جو تمہارا راستہ روک لے گا، لہذا اس نے راستہ بدل لیا۔ پہلے وہ شارٹ کٹ سے ہو کے جاتا تھا، پھر اس نے ایک لمبا راہ بنایا اور اس طویل راستے کو ناپتے ہوئے وہ مکے میں پہنچا۔ ساتھ ہی اس نے مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ تجارتی قافلے کے لٹے جانے کا خطرہ ہے اور مدینے کی ناکہ بندی رستے کی جا چکی ہے۔ مکے والوں نے ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر میں 1000 کے قریب لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ہر طرح کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کے یہ تیار ہو کے پوری تیاری کر کے مکے سے نکلے۔ اس لشکر میں 100 گھوڑ سوار تھے اور اونٹ اور گھوڑے سفر کرنے کے لیے تقریباً 170 تھے۔ 170 کے قریب ان کے پاس سواریاں تھیں۔ یہ نکلے اور دل میں وہم یہ تھا، دماغ میں گمان یہ تھا کہ اب کی مرتبہ یہ ہمارا پہلا اور آخری وار ہوگا، اور وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کے مدینے جا چکے ہیں ہم اب کی بار انہیں اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کر کے واپس آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ جو تجارتی تھا وہ نکل چکا ہے، ہم اب اسے پکڑ نہیں سکتے، اور ادھر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس تجارتی قافلے کے تحفظ کے لیے مکے سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار روانہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ ابو سفیان نے مکے میں پہنچ کے ابو جہل کو پیغام بھیجا تھا کہ لڑائی کا فائدہ نہیں ہے، ہم بچ کے آ گئے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب یہ حتمی لڑائی ہوگی، یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہیں گے، ہم انہیں ختم کر کے واپس لوٹیں گے۔ چلتے چلتے یہ لشکر، یہ قافلہ مدینہ کے قریب قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، لگتا ہے کہ ہمیں اب حتمی لڑائی لڑنا پڑے گی، قافلہ نکل چکا ہے، ہم چاہ کر بھی وہ تجارتی قافلہ نہیں پکڑ سکتے۔ صحابہ کرام آخر انسان تھے، دل میں خیالات تھے، گمان تھے کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے
دوسری طرف ایک تمام طرح کے اسلحہ سے لیس ہو کر آنے والا لشکر ہے، اس کا مقابلہ بہتر ہے یا پھر قافلے کو پکڑنا بہتر ہے؟ اور لشکر اسلام کی حالت یہ تھی کہ 313 کا لشکر تھا، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 کے قریب اونٹ تھے۔ 313 کا یہ قافلہ، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں، اگر کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے وہ کمان نہیں، اگر کسی کے پاس تلوار اور زرہ ہے تو تلوار کو ڈھانپنے کے لیے میان نہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں پکڑے ہوئے یہ میدان کی طرف نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ساری بات سامنے رکھی، کہا اطلاعات تمہارے سامنے ہیں، مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ حتمی لڑائی ہوگی اور یہ لڑائی تاریخ کا حصہ بن جائے گی، کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ چاہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار کی طرف سے سعد بن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، انصار کی ترجمانی کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لشکر کیا ہے، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کیا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ کہیں ہم یہ جنگ اور لڑائی کیا ہے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، لیکن آقا تیرے حکم کو ٹالیں گے نہیں، راہ سے مڑ کے بھاگیں گے نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 313 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی زندگی کی کل کائنات ہے، یہ کل متاع حیات ہے، 15 سال کی محنت ہے، کائنات کے امام کے یہ 313 صحابہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 ہے، ان کو کم نہ سمجھیے گا، یہ موسیٰ کی قوم کی طرح کے نہیں ہے، آپ کہیں جہاں کہیں ہم وہی کودنے کو تیار ہیں، آپ کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جذبہ ایمان دیدنی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام لشکر اسلام کو گننا شروع کیا، 13 سال کے بچے، 14 سال کے نوعمر بچے، میٹرک لیول کے بچے، کیا عمر ہوتی ہے، یہ چھوٹے 12 سال کے بچے بھی اس لشکر کا حصہ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ بھی اس لشکر کا حصہ ہے، عمیر بن ابی وقاص، عمر تھوڑی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر واپس پلٹ جاؤ، تمہاری یہاں پہ ضرورت نہیں، تمہاری عمر کھیلنے کی ہے، میدان میں اترنے کی عمر نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ سیکھا ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں،
چھوٹا بچہ ہے، ناعمر ہے، رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمیر کو لشکر کا حصہ بنا لیا جائے۔ معاذ اور معوذ کو کون نہیں جانتا، کم عمر نوجوان، یہ بھی لشکر کا حصہ ہیں، تیاری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 80 کلومیٹر تقریباً 80 میل باہر بدر کے میدان میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ بدر کے میدان میں آپ نے پڑاؤ کیا، 16 رمضان ہے، جمعرات کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ایک بلند جگہ پہ لگایا گیا، سامنے مشرکین مکہ کا لشکر جرار نظر آ رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دل دہل جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اتنے بڑے لشکر کو کوئی بھی دیکھے پریشان ہو جاتا ہے کہ آج اگر عرش والے اللہ کی تائید اور نصرت نازل نہ ہوئی، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تلوار کو بے نیام کیے ہوئے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا، کہا تم بہادری اور دلیری کی بات کرتے ہو، میں نے کائنات میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کسی کو بہادر اور دلیر نہیں دیکھا۔ میں نے اس دن اس کی بہادری کو دیکھا، اس دن اس کی دلیری کو دیکھا کہ جب مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کو آئے ہوئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے تلوار کو بے نیام کیے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ کبھی آپ کی نگاہیں قریش کے لشکر کی طرف جاتی ہے، کبھی پلٹ کے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں۔ دونوں اطراف کو دیکھنے کے بعد دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلایا، تشہد کی حالت میں بیٹھے اللہ سے دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ یہ میری زندگی کی کل کمائی ہے جو لے کے اس میدان میں کھڑی کر دی ہے۔ اللہ اگر آج کے دن تو نے ان کو نہ بچایا تو کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کی سسکیاں آہوں اور کراہوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ساری رات روتے گزار دی، دعاؤں میں گزار دی، رات گزر گئی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سکون کی نیند عطا فرمائی، سوئے۔ 17 رمضان المبارک ہے، اسی کی طرح کا جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صفیں بنا دی گئی، صفیں بن گئی، اور ادھر سے للکارنے والا للکارتا ہے، آؤ کون مقابلے میں آتا ہے۔ ایک انصاری صحابی نکلا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جن کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں، جن کے ساتھ ہماری مکے میں بھی لڑائی تھی، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ میدان میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علی اترتے ہیں، حمزہ اترتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اترنے کی وجہ یہ ہے، ایک رحمت کائنات کے رضائی بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے ام ایمن کا دودھ پیا، اس کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ میدان میں اترے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میدان میں آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگ اور خاندان میں ان کو کھڑا کیا جو اللہ کے رسول کو دنیا میں سب سے زیادہ قریب تھے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں وہ منظر دکھائے گئے، وہ حقیقتیں واضح ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جاں فشانی کے ساتھ لڑے کہ تاریخ آج بھی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کرنے کے بعد 1000 فرشتے کو مدد کے لیے نازل فرمایا۔ 1000 فرشتہ اللہ رب العالمین نے مدد کے لیے اتارا۔ یہ فرشتے مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ فرشتے مدد کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ان کو بشارت بنا کے نازل کیا تھا۔ مدد تو اللہ نے کرنی تھی، لڑائی تم نے کرنی تھی، مدد فرشتوں کے اختیار میں نہیں تھی۔ عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں، مدد فرشتوں کے اختیار میں بھی نہیں تھی، مدد اللہ رب العالمین کے اختیار میں تھی۔ کہا اللہ نے مدد فرمائی، مدد کرنے کے بعد اللہ کی مدد سے 1000 فرشتہ نازل ہوا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے فرشتوں کی مدد کو اس طرح دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی وہ بھی رب نے تلوار بنا دی تھی۔ ایک دن 17 رمضان المبارک یہی وقت ہوگا دوپہر کا، جب دھوپ کی شدت تھی، گرمی کی حدت تھی، وہ 313 جو میرے نبی کی کل کمائی تھی میدان میں ڈٹ کے کھڑے تھے۔ کئی ایسے تھے جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہ تھے، کئی ایسے تھے جن کے پاس ہتھیار نہ تھے، میدان میں کھڑے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارا لڑائی کو جی نہیں چاہتا۔ صلح کر لیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر لیں، کچھ لے دے کے مکمکا کر لیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ میدان سجا، پھر چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا جیسے نظارے اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں دکھائے۔ ایک موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کا معرکہ ہوا، یہ مسلمان نہیں تھے، کہا بابا بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے، میں آپ کو فقط اس لیے چھوڑتا رہا کہ آپ میرے بابا ہیں، کہیں آپ میرے ہاتھوں کام سے نہ جائیں، آپ کی میرے ہاتھوں شہادت نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اگر میدان میں ایک مرتبہ بھی میں تجھے دیکھ لیتا تو میری تلوار کی زد میں آیا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، تیرا کام وہیں پہ تمام کر دیتا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رحمت کائنات نے امین امت کا لقب دیا ہے، رضی اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ زور ہی لگایا جا رہا ہوں؟ شاہ صاحب آ رہی سمجھ؟ تو کھروڑے والے تو آئے تو سمجھ آ گئی تو سارے آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں ابو عبیدہ ابن جراح نام نوٹ کر لو، اپنے بچوں کو ان صحابہ کے قصے سنایا کرو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ جراح کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے،
مشرکین مکہ کے لشکر کا حصہ بن کے آیا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح مسلم لشکر کی طرف سے میدان میں اترتے ہیں اور باپ کافروں کی صف میں کھڑا ہے، بیٹا رحمت کائنات سے محبت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ محبت کبھی کبھی کائنات کے امام سے محبت امتحان لیتی ہے تو اس انداز سے لیتی ہے کہ باپ بیٹے کے سامنے ہے، بیٹا باپ کے سامنے ہے، ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے کئی دفعہ باپ کو چھوڑا، ہر مرتبہ باپ تلوار کی زد میں آتا ہے، جان بوجھ کے آتا ہے، ہر دفعہ چھوڑا۔ آخر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے تکبیر بلند کرتے ہیں، تلوار ہوا میں لہرائی جاتی ہے، چلتی ہے، نہیں دیکھتے باپ کھڑا ہے، دیکھا تو کیا دیکھا، رحمت کائنات کا دشمن کھڑا ہے، جسم دو ٹکڑے کر کے فضا میں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے رحمت کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ اسی لشکر میں عمر ابن حشام جو جناب فاروق اعظم عاص بن ہشام نام ہے اس کا، یہ ماموں تھا جناب عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی زد میں آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماموں سمجھ کے چھوڑا نہیں۔ مامے کسے پیارے نہیں ہوتے، لیکن اس نے چھوڑا نہیں، تلوار لہرائی، ماموں کا کام تمام کر دیا۔ اور ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو مصعب بن عمیر کون ہے؟ یارو جوانوں تمہیں پتا چل جائے مصعب بن عمیر کون ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں ختم ہو جائیں۔ یہ مصعب بن عمیر وہ ہے ریشمی بستروں پہ سونے والا، بڑی پرتعیش زندگی گزارنے والا، آرام اور سکون اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسلام قبول کیا، کائنات کے امام کے حلقہ احباب میں شامل ہوا، سب کچھ چھین لیا گیا، ایک باریا جسم پر لپیٹے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ وقت آیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد وہ جو 80 سے کچھ زیادہ لوگ مدینے سے یثرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، 12 نبوی میں ان کے ساتھ یا 11 نبوی میں ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا کہ مصعب تم جاؤ وہاں پہ ان کو دین سکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دین سکھانا ہے، جو علوم و فنون، جو حکمت اللہ نے مجھے عطا کی، جو مجھ سے سیکھا ہے وہ ان کو سکھانا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آتے ہیں، سارا مدینہ، سارا یثرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب سے پوچھتے ہیں، مصعب تو نے مدینے کے لوگوں کو کون سی چیز سکھائی؟ کیا بتایا ان کو کہ یہ اس کثیر تعداد میں میرے استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ مصعب بن عمیر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں کیا، میں نے ان کے گھروں میں جا جا کے رب کا قرآن پڑھایا ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآن والے ہیں، یہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی مصعب بن عمیر میدان میں اترتے ہیں۔ بھائی عبداللہ ابن عمیر وہ بھی میدان میں آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے، اور وہ لشکر کفار کی طرف سے۔ بھائی کو بھائی سمجھ کے معاف نہیں کیا، بلکہ رحمت کائنات کا دشمن سمجھ کے اس کا کام تمام کر دیا۔
ہمارا اور تیرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے بالآخر مسلمانوں کو وہ لڑائی جو ظہر کے وقت شروع ہوئی، شام تک میدان صاف ہو جاتا ہے، اسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں کائنات کے امام کی صداقت پہ، یہ ہوتی ہے سچے نبی کی صداقت، یہ ہوتی ہے سچی نبوت، اور ان کو کہتے ہیں خاتم النبیین۔ یہ بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، بات کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، نگاہوں میں منظر گھوم رہا ہے، وہ دن یاد آ رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، آپ سجدے میں پڑے ہوئے، سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے، اور مکے میں کسی گھر نے اونٹ ذبح کیا تھا یا کوئی جانور ذبح کیا تھا، یہ اس کی اوجھری لا کے اللہ کے نبی کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی جاتی ہے، بڑی مشکل سے آپ اوجھری کو سائڈ پہ کر کے اٹھتے ہیں، اور تاریخ ساز الفاظ کہا اللہ یہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے عرش والے اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سارے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ میدان بدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات دعاؤں میں گزری۔ یارو بدر کا ایک سبق یہ بھی ہے، پریشانی آئے تو عرش والے اللہ کو دل سے یاد کیا کرو، اس سے بڑھ کر پریشانی ہو سکتی ہے؟ ساری رات اللہ کے نبی کی دعا میں گزری، رو رو کے آہو زاری کر کر کے زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، اللہ نے دعاؤں کو قبول کر لیا، کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی جب دنیا سمجھتی تھی کہ تم تھوڑے ہو، اللہ نے اس دن تمہاری مدد فرمائی۔ اور مدد کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں یہاں پہ ابو جہل مرے گا، ساتھ فرماتے ہیں یہاں پہ فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، 70 مشرکوں کے نام گنوائے، یہ 70 کے 70 ان مقامات پہ مریں گے۔ جب لڑائی ختم ہوئی، لڑائی ختم ہونے کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں کائنات کے امام نے جس جگہ جس کی نشاندہی فرمائی تھی وہیں اس کا کام تمام ہوا۔ وہ ابو جہل جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا، جو فخر کے ساتھ آ رہا تھا، جو ایک بڑے لشکر کو لے کے آ رہا تھا، جس کے دماغ میں یہ تھا کہ آج فتح ہماری باندھی ہے، ہم فتح لے کے آئے ہیں، فتح لے کے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو بھی وہ جذبات عطا فرما دے، وہ دین کی محبت عطا فرما دے۔ یہ 9 عمر لڑکے دونوں بھائی عبد الرحمن بن عوف کے ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں کھڑا ہے، پوچھتے ہیں چچا بتاؤ ان میں عمر بن حشام ابو جہل کون ہے؟ کہا اس کا پوچھتے ہو کیا کرو گے؟ کہا چچا بتلائیے کون ہے؟ ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، یہ نامراد وہ ہے جس نے کائنات کے امام کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اشارہ کیا، کہتے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پلک جھپکتے دونوں بچے اس کے پاس پہنچے، جتنی طاقت سی تھی اتنے زور سے اس پر وار کیا، یہ زمین پر ڈھیر ہو کے گر گیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ دعا کرو اللہ کسی دل میں تکبر نہ ڈالے، تکبر اچھی چیز نہیں ہے، نہ ذات کا تکبر اچھا ہے، نہ مال کا تکبر اچھا ہے، نہ قبیلے اور برادری کا تکبر اچھا ہے، نہ گھر بار مکان کوٹھی بنگلے کا تکبر اچھا ہے۔ ہر لمحہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن
اللہ کے سامنے جھک کے رہتا ہے اور انسانیت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قد و قامت کچھ کم تھی، اس کے پاس آئے ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے، تکبر کرنے والا تھا نا، اسے بڑیائی چڑھی ہوئی تھی، کہنے لگا تھوڑا تھلے اور رکھ کے لاؤں، تھوڑی نیچے سے کر کے گردن اتارنا تاکہ سب میں نمایاں نظر آئے۔ 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان اس مارکے میں شہید ہوئے۔ اللہ نے تاریخ کی عظیم ترین فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور جو بھی اس مارکہ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اس لڑائی میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے رضی اللہ، پتہ کیوں شریک نہیں تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے داماد تھے، بیوی بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو مدینے میں اپنی بیوی کی، میری بیٹی کی تیمارداری کر، میں نے تجھے بدر کے فوجیوں میں رکھا ہوا ہے۔ مال غنیمت میں سے حصہ بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ کی بیٹی دنیا سے رحلت فرما چکی تھی۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عثمان بدر کی لڑائی میں نہیں تھا، اور یہ سوال آج نہیں کرتے، یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عمر کو صحن حرم میں بیٹھے ہوئے بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کون ہے جو دنیا میں عثمان کا مقابلہ کرے، کہ جس عثمان سے کائنات کے امام نے کہا تھا عثمان کیوں روتے ہو؟ کہا کا روتا اس لیے ہوں، مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، لوگ جانتے تھے نسبت تیری طرف تھی، داماد سمجھتے تھے۔ آج میری بیوی ہی نہیں گئی، آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی، آپ سے نسبت کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ کہا عثمان تو نے میرے جی کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اے سارے گھاٹی جوائیاں تے راضی ہوں نے، سارے نہیں ایڈی چھتی جوائیاں تے راضی ہوں، تے جوائی بھی کدے کوشش نہیں کرتے کہ سارے نو ہی راضی کر لئے۔ یہ داماد کیسا ہے؟ جس طرح سسر پوری کائنات میں سب سے افضل، برتر اور بہتر ہے، ایسے ہی اس کی نگاہ ناز میں آنے والا جس کے ساتھ اپنی بیٹی کی نسبت کو طے کیا، ایک نہیں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دی، پھر فرمایا عثمان یہ 2 بیٹیاں کیا ہیں، 30 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، مجھے شکوہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عثمان پیچھے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی جتنے بھی اس وقت مسلمان تھے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، سب میدان میں کھڑے تھے، اور اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر اب بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو۔ آج بھی اگر بدر کا منظر پیدا کرو اللہ مدد نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدر کے مارکے کو، اس کے سبق کو سمجھنے کی، اور پھر ویسا عمل جیسا اللہ کے نبی کا تھا، صحابہ کا تھا، ویسا عمل ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔